اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا اتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین۔ الا الذین، بے شک وہ لوگ جن عاہدتم، عہد باندھا ہے تم نے، یعنی جن قبائل کے ساتھ معاہدے ہیں، من المشرکین، مشرکین میں سے، جیسے حدیبیہ میں تھا کہ کچھ قبائل جو ہے وہ حلیف بن گئے مشرکین کے یعنی قریش کے، اور کچھ مسلمانوں کے بن گئے۔ تو مشرکین نے تو عہد توڑ دیا، لیکن کچھ قبائل ایسے تھے جنہوں نے عہد کو نہیں توڑا۔ یہاں پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کے ساتھ تمہارے عہد ہے مشرکین میں سے، ثم پھر لم ینقصوکم، نہیں توڑے انہوں نے، نہیں کمی کی، کوئی نقص نہیں کیا اس میں، شیئن کچھ بھی، اس میں انہوں نے پورا اس کو نبھا رہے ہیں، اس میں کوئی انہوں نے کمی نہیں کی۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور نہیں پشت پناہی کی، نہیں مدد کی، علیکم تمہارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، احدم کسی ایک کی بھی، کہیں بھی کسی جگہ ان کے کسی ایک شخص نے بھی اور کسی ایک موقع پہ بھی انہوں نے کبھی بھی تمہارے خلاف کہ تمہارے دشمن کی پشت پناہی نہیں کی۔ فَأَتِمُّوا، تو اللہ فرما رہے ہیں لازماً پورا کریں، الیہم ان کی طرف، عہدہم جو مقرر مدت کا ہے، الی مدتہم جو مدت مقرر ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ عہد توڑنا نہیں ہے۔ یہ 4 مہینے ان کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، جن کے عہد کا ابھی وقت باقی ہے ان کے ساتھ، اور وہ عہد کو صحیح نبھا رہے ہیں، تمہارے خلاف نہ خود سامنے آتے ہیں اور نہ تمہارے کسی دشمن کی پشت پناہی کرتے ہیں تمہارے خلاف کہ اس کو اسلحہ دیں، اس کو ابھاریں جنگ کے لیے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنا عہد پورا کریں، یعنی جو معاہدوں کے پابند ہیں، کھلی چھپی کبھی انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، اللہ فرما رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کریں اس کی مدت تک، جتنی مدت ہے، اب مزید نہیں ہوگا۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور یہاں رب کا حکم، سارے حکم ماننا متقی کی بات ہے، لیکن یہاں چونکہ عہد کے حوالے سے ہو رہا ہے، اور یہ دیکھیں کتنی پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے۔ اگر پچھلی آیت کو دیکھا ہے، سورہ کو دیکھا جائے الانفال میں، تو اس سے لے کر ابھی تک یہ ساری چیزیں کہ عہد کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، خواہ وہ مشرکین کے ساتھ ہو، کافروں کے ساتھ ہو، یا انٹرنیشنل عہد ہو، کوئی بھی ہو اس کو پورا کرنا ہے۔ اس میں نفع نقصان پھر رب کی ذات پہ چھوڑنا ہے، کیونکہ اسی کے توکل پہ مسلمان نے سارے عہد کیے ہوتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ اپنے حکم ماننے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ دوست رکھتا ہے جو عہد کو پورا کرتے ہیں۔ تو عہد پورا کرنا متقی لوگوں کا شعار ہے، عہد پورا کرنا متقی لوگوں کا، وعدے نبھانا، پورا کرنا، یہ ان کا طریقہ کار ہے، متقی ہوتا ہی ہے۔ کیونکہ دیکھیں جس نے کا عہد جس نے توڑا وہ تو منافقت میں شامل ہو گیا نا، اس کا تو کوئی دین نہیں جس نے عہد کا پاس نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس معاہدے کو پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی کہ جہاں پہ بھی معاہدہ دوسرے نے خلاف ورزی نہیں کی اور مدت پوری نہیں ہوئی تو ایمان والوں سے بھی اس کی پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ یہ عہد نہ پورا کرنا منافقت کی نشانی۔ دیکھیں کیسی تربیت ہو رہی ہے، اور مسلمان کے بارے میں پھر کیا ہوگا کہ ایک مسلمان کے ساتھ زبان کرے، عہد کرے، لکھے کہ کرے یا زبانی کرے، تو پھر اس کو پورا نہ کرے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ، اور فَإِذَا، اور جب، سنخلق، پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے، گزر جائے، اشہر، مدت، مہینے، حرم،
حرمت کے، یعنی جو مقرر کیے ہیں حرمت کے 4 مہینے جب پورے ہو جائیں، یہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے عید کو خود توڑ دیا، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ فقتل المشرکین، اللہ فرما رہے ہیں ان 4 کے بعد فقتل لازماً ضرور قتال کرو، ان کو ضرور مارو مشرکین کو، حیث وجدتموہم جہاں تم ان کو پاؤ، جہاں ملے پھر ان کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے، ان کو قتل کرو۔ فخذوہم، اور ان کو پکڑو، ان کو قید کرو، واحصروہم، اور ان کا محاصرہ کر لو، اگر یہ کسی قلعے میں قلعہ بند ہو جائیں تو ان کے باہر بیٹھ جاؤ، ان کا محاصرہ کرو۔ وَقْعُدُوا لَهُمْ، اور بیٹھ جاؤ آرام سے تسلی سے، لہم ان مشرکین کے لیے، کل مرصدن ہر ایک گھات پہ، جہاں سے وہ گزرتے ہیں، جہاں سے ان کے گزرنے کے ہر گزرگاہ پہ بیٹھ جاؤ، اور کیا کرنا ہے؟ ہر ایک گھات پہ ہر جگہ بیٹھنا ہے، یعنی ان کو قتل کریں۔ اگر ایسا موقع ہے کہ ہتھیار نہیں ہے، اس کو تم قید کر لو، اور اگر وہ قلعہ بند ہو جائیں تو ان کے باہر بیٹھ جاؤ، ان کے قلعے کے محاصرے کر لو، ان کے گھروں کے محاصرے کر لو، اور جب تک کہ ان کے ساتھ ان میں سے کوئی کام نہ ہو جائے۔ اگر پہلا حکم ہے کہ ان کو قتل کریں، اس کے بعد اگر نہیں ایسا کوئی موقع بن رہا، ہتھیار نہیں ہے مسلمان کے پاس، تو ان کو پکڑ کے قیدی بنا لیں اور ان کا محاصرہ کریں، ان کے راستے میں بیٹھ جائیں۔ فَإِن تَابُوا، تو پس اگر توبہ کر لیں، یعنی اب بھی اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور وہ خالی توبہ نہ کریں یعنی ایمان نہ لائیں، پھر نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، یعنی جان سے اور مال سے اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دیں۔ فَخَلُّوا، تو پس چھوڑ دو، خالی کر دو، سبیلہم، ان کے راستے میں، جس جس راستے میں ان کو بیٹھے، ان کے گھات لگا کے، تو اس میں سے ان کو خالی کر دو، چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب بھی دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی، آپ دیکھیں سن 9 ہجری آ گیا ہے، فتح مکہ کے بعد یہ بات ہوئی ہے، یہ سن 9 ہجری کے حج میں یہ اعلان ہوا ہے، تو ابھی بھی اگر سارا کیا درا مسلمانوں کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور قرآن کے خلاف جتنی باتیں ہوئی ہیں، انکار کی، اگر توبہ کریں تو ان کو پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اصل میں یہ بات سمجھنے والی یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ان کا قتل کوئی عام جنگ نہیں ہے، یہ وہ قانون فطرت ہے جو پیچھے بھی ہم نے پڑھا اور آگے بھی اس کو کئی دفعہ دہرائیں گے، کہ جب بھی کسی رسول کو لوگ انکار کر دیتے ہیں اور وہ انکار اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اب ان کی ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں رہ جاتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آ جاتی ہے۔ تو اب ان کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مسلمانوں کی 23 سال سے زیادہ کی محنت ہے، جس کے بعد بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو اس دعوت حق سے انکار کے، دین کے انکار کے، اللہ کے توحید کے انکار کی وجہ سے ان قوموں پہ عذاب آ رہا ہے، جس کی شکل مختلف ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے آ رہا ہے۔ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، کہ شاید پیچھے پڑا، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں اس علاقے میں، لیکن مسلمانوں کے ہاتھ عذاب آ رہا ہے، اس لیے یہ کوئی عام جنگ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب یا تو اگر یہ ادھر سے چلے جائیں، دیکھیں ان کو پورا موقع دیا جا رہا ہے 4 مہینے سوچنے کے لیے کہ اگر جزیرہ نما عرب میں رہنا ہے تو پھر مسلمان بن کے رہنا ہے، اگر نہیں رہنا چاہتے تو وہاں سے چلے جاؤ، جدھر مرضی دنیا میں آباد ہو جاؤ، لیکن اس اسلامی حکومت میں اب کسی مشرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب کسی کو حج کرنے کی، یہ آگے انشاءاللہ آئے گی وہ تفصیل بھی، کہ جو اعلان ہوا تھا وہاں برات کا، پیچھے بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ وَإِنْ أَحَدًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ دیکھیں کتنا کریم ہے، اور اگر ان میں سے احدم، کوئی ایک بھی، من المشرکین، مشرکین میں سے، استجارہ، پناہ مانگے، حفاظت چاہے تم سے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دو۔ اگر لڑائی کے دوران کوئی بھی مشرک، یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ آمنے سامنے لڑائی شروع ہوئی ہے، اس وقت بھی اگر کوئی ایک مشرک بھی تمہارے سے یہ پناہ مانگے، کیا؟ حتیٰ یسمع کلام اللہ، کہ مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارا کلام اللہ کیا ہے، تمہارا قرآن کیا ہے، جس کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزمائیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے، وہ کہہ سکتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے اس کو آپ نے بتانا ہے، کیا کرنا ہے؟ ثم ابلغہ، تو پس پہنچا دو اس کو،
مانا اس کے امن کی جگہ اس کو قرآن بھی سناؤ، اس کو سمجھاؤ، اور اٹھی ہوئی تلوار کو بھی اس وقت روک دو، اس کو سوچنے کا سمجھنے کا موقع دو، اور اسے اللہ کا کلام سناؤ، اس وقت اس پہ تلوار نہیں اٹھانی۔ یہ ہے دین اصل جس کی ہے۔ یہ پچھلی تو جو آیت ہے بڑی سخت ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ذالک بانہم قوم یعلمون، اللہ فرما رہے ہیں یہ قوم وہ ہے جس کو تو قرآن کا پتہ نہیں ہے۔ تم تو علم والے، تمہیں اب پتہ چل گیا، انہیں علم نہیں ہے، انہیں موقع دے اور انہیں اپنی حفاظت میں اس میدان جنگ سے نکال کے امن کی جگہ پہ پہنچاؤ جہاں یہ جا سکتے ہیں۔ ہاں پھر نہیں مانتے، زندگی میں کبھی ملاقات ہوتی ہے تو پھر ان کے ساتھ لڑو اللہ کے راستے کے لیے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔